السلام علیکم ناظرین، تین کی طرف سے خوش آمدید۔ سیاسی لڑائی کے اندر حکومت اپنی باریک وارداتیں ڈالنے میں پوری طرح سے کام کر رہی ہے۔ ایک بہت بڑا شوگر سکینڈل آنے جا رہا ہے اور اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن آج اس کے اندر کچھ اور ہوش ربا انکشافات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان قاضی صاحب کو تو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے، لیکن جو حکومت کا پلان بی ہے اس کے اوپر کچھ انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہ پلان بی کیا ہے اور یہ جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے اوپر تفصیلی معلومات زبیر صاحب کے پاس ہیں۔ اور عمر صاحب کے پاس یہ خبر ہے کہ تحریک انصاف کا جو 22 ستمبر کا لاہور کا جلسہ ہے اس کو ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی ہے، اسی درخواست کی طرح جیسے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست دی گئی تھی اور کچھ چیزیں ایسی دی گئی تھیں، کہا گیا تھا آپ یہ کر لیں تو ہم یہ کر لیں گے۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہ کر لیں تو ہم یہ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے مولانا صاحب کا ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے کل بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ جی ایکسٹینشن کے ہم حمایتی نہیں ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کو وہ ووٹ نہیں دے رہے۔ لیکن یہ جو پلان بی تھا جو پہلے سے تھا، اور اس کے اندر یہ جو جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ جو مولانا صاحب نے کل فلور آف دی ہاؤس بھی کہا کہ جیسے آرمی چیف کی ایک لسٹ آتی ہے 5 بندوں کی، اس میں ایک بندے کو چیف لگایا جائے، ایسی کوئی تجویز ہم نے دی ہے۔ اور آج کہا ہے کہ اگر ہماری تجویز پہ غور حکومت سنجیدہ ہوتی ہے تو ہم آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے ذرا بتائیں۔ دیکھیں، ہم نے اس پلیٹ فارم سے خبر دی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے نا وہ تو زیر غور ہی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے۔ یہ خواہش جو ہے یہ بڑے میاں صاحب کی تھی، میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی، عمر جٹ صاحب کے جو قائد ہیں، قائد ملت صاحب کی تھی، لیکن وہ خواہش اب پوری نہیں ہو سکی کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ تھا۔ تو بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے باقی اداروں کے سربراہان اپنے پک اینڈ چوز کیے ہوئے ہیں، وزیر اعظم آفس میں جس طرح شہباز شریف بٹھایا ہوا ہے، ایک شہباز شریف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی بٹھا دیا جائے۔ اب اس معاملے کے اوپر یہ تجویز زیر غور ہے جس پر جوڈیشل ریفارم کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور مولانا صاحب نے بھی بڑی زبردست کل دھواں دار تقریر کی۔ پی ٹی آئی والے خوش بھی ہو گئے کہ جی مولانا صاحب تو ایکسٹینشن کے خلاف ہیں، لیکن شاباشی دی، لیکن انہوں نے بیچ میں ایک کام یہ کہہ دیا کہ جوڈیشل ریفارمز کے لیے جو ہے نا وہ بات ہونی چاہیے اور ہم جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں۔ اس جوڈیشل ریفارمز کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی تقرری جیسے دیگر اداروں میں ہوتا ہے، اسی طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیفز کی تقرری بھی وہی معیار ہونا چاہیے۔ تو جس طرح آرمی چیف کی تقرری کا ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے، 6 جرنیلز کے نام چل جاتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز کے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ برائے نام وزیر اعظم ایک پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے ہوتا ہے، وزیر اعظم کے ذریعے کروا لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اب یہ تجویز زیر غور ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے 5 ججز کی ایک پینل جو ہے وہ دیا جائے، اور اس میں سے جو ہے وہ میجورٹی آف ووٹس جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ اس میں سے جس جج کو میجورٹی آف ووٹس ملتے ہیں وہ چیف جسٹس جو ہے وہ بن جائے۔ اب اس میں پلان پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تعینات کرے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ۔ اب دیکھیں اس میں یہ ترمیم جب سامنے آئے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ یا پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار دے رہے ہیں یا پھر جی سی پی کو دے رہے ہیں یہ جوڈیشل۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اس میں پارلیمانی کمیٹی پہلے ہی ایک سیٹ ہے کہ ججز کے حوالے سے، ان کی تقرری کے حوالے سے اس میں معاملہ ڈسکس ہوتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چینج لانے جا رہے ہیں تو یہ جوڈیشل ریفارمز پہ یہ علیحدہ سے کوئی پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی بنا دیں کہ کوئی خصوصی ایسی کمیٹی تشکیل کر دی جائے جو چیف جسٹس کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہو تو اس وقت وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں۔ ایک تو یہ معاملہ آ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی اختیارات جو ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں، ان سے جو پوسٹنگ ٹرانسفرز کا معاملہ ہے نا وہ بھی لیے جا رہے ہیں اب وہ لوور جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمان اس جوڈیشل ریفارمز کے تو حامی ہیں، لیکن یہ جوڈیشل ریفارمز اگر لائی جائے گی تو پک اینڈ چوز اگر کیا جائے گا تو اس طرح تو جو جوڈیشری ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، اور جو پلان ہے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کا وہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں اس وقت جو ان کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ 4 یا 5ویں نمبر پر جو جج صاحبہ ہیں ان جج صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا جائے، اور جو باقی ان کے سینئرز آتے ہیں جس میں منصور علی شاہ ہیں، منیب اختر صاحب ہیں،
یا آفریدی صاحب ہیں, یہ سارے سپر سیڈ ہو جائیں. تو اگر اس طریقے سے آپ نے جوڈیشری کو کنٹرول کر دیا, اور جو چوتھے اور پانچویں نمبر صاحب کا نام ہے ان کو اگر چیف جسٹس بنانا ہے تو بہتر ہے ادھر چیف جسٹس کو ایک صوبیدار کے حوالے ہی کر دیا جائے. میں کہتا ہوں کہ وہ اگر چیف جسٹس بن گئے نا, جن کا زیر غور ہے پانچویں چوتھے نمبر والے, تو آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اچھی یہ باتیں یاد کیا کرتے تھے کہ یار ایک قاضی ہوتا تھا, وہ ہوتے تو یہ کر لیتے, وہ ہوتے تو, مطلب آپ کو اس سے بھی تنزلی والی سپریم کورٹ ملے گی. لیکن یہ آئینی ترمیم اگر ہو بھی گئی ہے تو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی ترمیم چیلنج جب ہوگی تو معاملہ تو بہت آگے نکل چکا ہوگا نا. اس وقت چیف جسٹس کوئی اور ہوگا, کمیٹی کوئی اور ہوگا, معاملات اور ہوں گے. بات یہ ہے بنیادی طور پر اس وقت یہ جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر نقاب پوش گھسے, اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کے اندر نقب زنی کی جا رہی ہے. اس قومی اسمبلی یا اس ایوان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا. یہ تو ریپرزینٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, یہ تو عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. تو اس ایوان کے ساتھ جو بھی قانون سازی یہ ایوان کرے گا وہ تو عوامی مفاد میں ہے ہی نہیں, وہ تو بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہوگی. جس طریقے سے یہ بھی ہے, اس دن بھی کسی نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے اوپر چڑھ کر, مولانا صاحب نے کہا تھا, تو پھر آپ کو نوکری جو ہے ان کی کرنی پڑے گی. نہیں تو پھر یہ اگر یہ پلان ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور اس میں اگر مولانا صاحب ان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر وہ بھی obviously دیکھیں اس وقت رضوان صاحب 24 اکتوبر سے پہلے کسی قسم کی بھی آئین میں ترمیم, خاص طور پر جوڈیشل ریفارم سے متعلق اگر ہوتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری ہوگی. کیونکہ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا رہا ہے, منیب اختر صاحب کا راستہ روکا جا رہا ہے. اس طریقے سے یہ ایک طریقے سے آپ نقب زنی کر رہے ہیں عدلیہ کا جو پورا نظام ہے, جو آپ کی عدالتی نظام ہے, جو تھوڑا بہت وہاں سے انصاف مل رہا ہے, وہ جو عمارت ہے وہ ایک طرح سے زمین بوس ہو جائے گی. اب آلریڈی اس عمارت کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں, لوگوں کو نظام انصاف سے اعتماد جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. اگر یہ آپ یہ کر لیں گے کہ پک اینڈ چوز ہوگا اور وہ چیف جسٹس بنے گا, تو مجھے یہ بتائیں وہ جو کمیٹی بنے گی جو یہ طے کرے گی کہ جو چیف جسٹس بننا ہے, کیا اس کمیٹی ممبران جو ہیں وہ انفلوئنس نہیں کریں گے ججز کو؟ نہیں, میری بات اس پہ تعداد میٹر کرتی ہے. صاحب آپ کی اجازت سے اس میں جو مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے نا, انہوں نے کل اس کا بڑا وضاحت سے بیان کیا. انہوں نے کہا یہ جو سینیورٹی پرنسپل ہے نا, یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ اگر کوئی ذہنی مریض وہاں پہ آ جائے, اگر کوئی فالج شخص آ جائے سینئر ہو اور اس کو چیف بنا دیا جائے, تو یہ بھی تو مفاد میں نہیں ہے. اور یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ یہ مسائل تھے, اس کی وجہ سے پاکستان کی جوڈیشری اور پورے پاکستان کو نقصان ہوا. تو یہ اس کے خلاف انہوں نے ایک آرگیومنٹ یہ دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سینیورٹی پرنسپل جہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آ کے چیف جسٹس بن جائیں, یہ پارلیمنٹ کے سامنے معاملہ رکھا جائے, ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی ہو, اور پارلیمنٹ کمیٹی ان سینئر ججز میں سے اگر کوئی سینئر ترین ذہنی مریض ہے اور پارلیمنٹ کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کر لیتی ہے, اگر اس میں واردات بات ان کی ٹھیک ہے, اگر اس میں واردات ہے تو وہ واردات پکڑی جائے گی, پتہ چل جائے گا نا. لیکن اگر واردات نہیں ہے تو پوائنٹ تو مولانا صاحب نے تو زبیر صاحب مولانا صاحب نے تو کل کچھ مطلب کوئی پراپر انہوں نے بات, لیکن ان کا جو موقف تھا جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کا, اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ان کی کچھ تجاویز ہیں. اب دیکھیں ان کی تجاویز پوری سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ وہ تجاویز آیا اس طرف جو ہم سوچ رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں کہ ادھر فائدہ پہنچا رہی ہے, سہولت کاری کے زمرے میں آ رہی ہے, تو اس پہ پھر بندہ ڈیسائیڈ کر. لیکن ابھی فی الحال تک تو جس طرح کل مخصوص کمیٹی میں گئے ہیں یہ سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں, تو وہاں پہ تو آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جو اسپائلرز تھے انہوں نے اسپائل کرنا شروع کر دیا. تو اب مولانا صاحب کی تجاویز کیا ہوں گی یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا. اس میں جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ اگر کوئی ذہنی مریض آ جائے یا سینیورٹی والا لیول ختم ہو جائے, میں یہ کہتا ہوں کہ سینیورٹی کا لیول جو ہے نا, بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی, آپ آرمی چیف کی تعیناتی میں بھی سینیورٹی کا قانون لائیں کہ وہاں پر کوئی سازش نہ ہو سکے, کہ وہاں پہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. جب 3-3.5 سال کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو پورا پاکستان جو ہے وہ اس کی پورا نظام ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. وہ تعیناتی اتنا بڑا بوجھ ہوتی ہے, وہ تعیناتی کہ پورے پاکستان کو اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بجائے سپریم کورٹ سے ختم کرنے کا, وہ معیار آپ آرمی چیف کے اوپر بھی لاگو کریں کہ جو سینئر ہوگا وہ آرمی چیف ہوگا, وہ چیف آف جوائنٹ اسٹاف ہوگا. جو جہاں تک بات آپ کی ہے کہ بھائی کوئی ذہنی مریض آ جائے یا کوئی اس طرح کا مفلوج آ جائے,
بھائی آپ تعیناتی سے پہلے اس کا ٹیسٹ کر لینا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ذہنی مریض آ جائے, اور ذہنی مریض جج بھی تو نہیں بن سکتا نا. وہ چیف جسٹس کے لیے ذہنی مریض ہونا ضروری ہے, وہ تو جج بھی نہیں بن سکتا. اور دوسری بات, اگر آپ طریقہ کار میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہونی چاہیے. اگر آپ جو ہے اس پارلیمان کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ لاہور جو ہائی کورٹس کے چیفز ہیں, جو سپریم کورٹ کے چیفز ہیں, اس پارلیمان کی کیا وقت ہے؟ ایک ہی ادارہ ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ ہے نا, پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ ہے. نہیں, بے شک پی ٹی آئی, دیکھیں پی ٹی آئی یا نون لیگ یا یہ سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک ادارے کا مسئلہ ہے. کل کو پی ٹی آئی نہیں ہوگی, کوئی اور جماعت آئے گی, کل کو جو ہے وہ کوئی حکومت ہوگی, اپنا جج لگانے والا. آپ تو یہ دروازہ کھول رہے ہیں کہ اپنا جج تعینات ہو جائے. بھائی جان اپنے ججز کے ساتھ معاملہ, ایک ہی ادارہ ہے اس وقت جس نے اس نظام کو کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ کوئی ٹیک دی ہوئی ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. حالانکہ حالات اس کی بھی بوسیدہ عمارت جیسی ہو گئی ہیں, آپ اس کو بھی نقب زنی کے ذریعے جو عمارت بالکل زمین بوس کر رہے ہیں. اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو صومالیہ, برما اور ایتھوپیا بہت ترقی کر گیا, میں ایتھوپیا گیا ہوں, اور سوڈان سے کوئی نہیں بچا سکتا. بھائی جان آپ کینیا سے بھی پیچھے چلے جائیں گے, آپ کا عدالتی نظام بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ پاکستان بچا ہوا ہے, ورنہ شام اور عراق والی کہانیاں آپ نہیں سنتے روزانہ. خیر انصاف نہیں ہوگا رضوان صاحب, اگر انصاف نہیں ہوگا نا تو تباہ ہوگا معاشرہ. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں, آج خبریں کافی ہیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے, پروڈیوسر صاحب آ جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اب عدلیہ سے تو ادھر چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مینیج کر بھی لی جائیں, اور پارلیمنٹ بھی مینیج ہے. تو اب سڑکوں پہ نکلنے کا پلان ہے عمران خان کا, اور یہی ایک واحد راستہ نظر آ رہا ہے. لیکن وہاں پہ بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب جیسے ایک کوشش کی گئی تھی کہ 22 اگست کا جلسہ کہا گیا ہے جی آپ مہربانی کریں آپ وہ کر دیں, اب کن شرائط پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں تو لاہور والا جلسہ ملتوی کر دیں. دیکھیں زبیر بھائی اور رضوان بھائی, یہ جو خیبر پختونخوا میں اجلاس چل رہا ہے نا, یہ بڑی بری طریقے سے لگ رہا ہے. یہ ایسا جس طرح وہ کہتے نہیں ہیں کہ تیر جو ہے نا وہ بالکل جا کے نشانے پہ لگ رہا ہے, تو اس سے بہت جو بے چینی ہے, اور اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور اور جو قریبی جو خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو اجلاس ہے اس کو ختم کریں. اور اس کے بعد جو لاہور جلسہ تھا جس کا NOC انتظامیہ نے منسوخ کر دیا تھا, اب وہ انتظامیہ اس بات پر آ گئی ہے کہ اگر جو اطلاع دینے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہ ادھر سے کول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح 8 ستمبر کی باقاعدہ اجازت دی گئی تھی, تو اب لاہور جلسے کی بھی باقاعدہ اجازت دی جائے گی. اب میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا کہ وہ اجازت جو ہے وہ کس طریقے سے دی گئی تھی, وہ آپ سب نے دیکھا کہ وہاں پہ کیونکہ پیرل 2 مخالف قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں نا پی ٹی آئی کے خلاف, تو اس میں اب دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی قوت تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا رہی ہے اور کون سی جو ہے وہ سپائل کر رہی ہے. تو اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لاہور کا جو جلسہ ہے وہ 22 کو ہونا تھا, تو اب اس میں یہ کہا گیا کہ 3 سے 4 دن کا جو ہے وہ مزید اس میں آپ دے دیں. اور یہ درخواست اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ رابطے کر رہے ہیں, جو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے معاملے. دیکھیں جب سے یہ KP اسمبلی کی تقاریر ہوئی اس کے بعد جو گزشتہ روز ملاقات ہوئی, ایک بڑا ٹینس ماحول بن چکا ہے اور اس پر باقاعدہ خیبر اس پہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کل بات کی, PTI کے لوگوں نے بھی بات کی. تو یہ سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو وہاں لوگ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں حالات اس طرح نارمل نہیں ہیں جس طرح آپ کو باہر بیٹھ کر لگ رہا ہے کہ یار بڑے وہاں پر معاملات جو چل رہے ہیں. اب لاہور کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ بھی آپ یہ تھوڑا سا اس کو کول ڈاؤن کریں, ہم آپ کو لاہور جلسے کی باقاعدہ جس طرح یہاں پر جگہ دی گئی تھی آپ جہاں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس پر پھر انتظامیہ کی جانب سے PTI کے لوگوں سے رابطہ بھی کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ بھی آپ تھوڑا سا جلسے کو 3-4 دن لمبا کر دیں. تو اس پہ پھر انہوں نے عمران خان کو انہوں نے بتایا, اور عمران خان نے آگے سے یہ کہا ہے کہ اگر یہ NOC دے دیتے ہیں, اگر مطلب اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری لڑائی ذاتی لڑائی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم نے جا کے کوئی لڑائی, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ رائٹ ہے ہمارا احتجاج کرنا, اور جو اسٹریٹ موومنٹ عمران خان شروع کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ جلسوں سے ہی مشروط کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قیادت کو بھی یہ کہا کہ بھی آپ جلسے شروع کریں مختلف علاقوں میں, اور اب تو جو MNAs ہیں ان کے جو جلسے کروانا چاہتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں, انہوں نے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں کہ بھی یہ والا جلسہ آپ ہماری کانسٹیچوئنسی میں رکھیں, یہ والا جلسہ آپ ہمارے حلقے میں رکھیں. تو اب لاہور کے حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 3-4 دن کا وقفہ دے کر تو ایک موقع دیا جائے اور NOC لے کر
تو جلسہ جو ہے وہ لاہور کا کیا جائے. لیکن ابھی اس پر حتمی فیصلہ جو ہے وہ ان کی کور کمیٹی بیٹھے گی, کور کمیٹی عمران خان کا جو میسج آئے گا, جو پیغام آئے گا, اس پر ڈیسائیڈ کرے گی اور پھر فائنل کیا جائے. کیونکہ عمران خان آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں جلسہ نہیں بھی NOC ملتا تو ہم نے جلسہ کرنا ہے. لیکن اگر انتظامیہ یہ کہے کہ یار 3 سے 4 دن کا ٹائم دیں, ہم آپ کو NOC دے کر آپ کو کہیں کہ آپ 3-4 دن بعد جلسہ کر لیں, تو پھر اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. یہ کام انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, جس کا آج عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کی اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا گیا, ہمیں گارنٹی دی گئی کہ آپ کو 8 فروری کی تاریخ بھی ڈیسیو کیا گیا, اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو پوری سہولت ملے گی, لیکن ہمیں دھوکہ دیا گیا. بلکہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, آپ کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے؟ ہم نے کہا یہ دھوکہ ہی ہے. ہمیں کہا گیا جی آپ 8 کو کر لیں, NOC دیں گے, اور 8 کو ہمارے ساتھ کیا کیا, کیا دھوکہ نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو تو خان نے کہہ دیا کہ یہ دھوکے باز ہیں. تو اب ان کے لالی پاپ کے اوپر عمران خان نے اتنے دھوکے کھا لیے ہیں, اتنے دھوکے کھا لیے ہیں کہ اب میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے کسی بات کے اوپر اعتماد کریں گے. یہ دیکھیں جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز والے جو معاملات ہو رہے تھے نا, عمران خان تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہونے چاہیے, لیکن انہوں نے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کرنے کے بجائے وہ جو اعتماد تھوڑا بہت تھا بھی وہ بھی ختم کر دیا. عمران خان کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ بضد تھے کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے کیونکہ وہی اس وقت با اختیار لوگ ہیں. شہباز شریف کا تو بارے میں آج بھی انہوں نے کہا ہے جی بھائی یہ تو NOC لے کے بات کرتا ہے اور کسی ٹائم بھی غائب ہو جائے گا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, کسی ٹائم اس کو بھی غائب کر دیں گے. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے آج کی وہ ہے جو عوامی مسئلہ ہے. چینی کی قیمتیں پاکستان میں کم ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں, کم ہوتی ہیں, اس کے پیچھے بڑی واردات ہوتی ہے. اب شوگر سکینڈل کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ دی تھی خبر کہ جی چینی ایکسپورٹ کرنے کا ایک کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا, ظاہر ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں جو لوگ, باہر سے ڈالر آتے ہیں, وہ ان کو زیادہ کمائی ہوتی ہے, یہاں چینی سستی میں ان کو بیچنی پڑتی ہے. تو یہ جو ابھی کچھ باریک واردات ڈالی جا رہی ہے اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں ECC نے یہ منظوری دے دی تھی کہ 1.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ مزید ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. آلریڈی 1.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی ہوئی تھی, تو ECC کی منظوری کابینہ سے ریجیکٹ ہو گئی ہے. پہلے تو اپروو ہوئی تھی نا, پہلے تو کابینہ نے نہیں, پہلی تو جو تھی وہ 1 لاکھ ٹن کی تھی نا, 1.5 لاکھ ٹن کی تھی, وہ تو منظور ہو گئی تھی. وہ انہوں نے پھر اضافی منظوری بھی دی گئی تھی کہ آپ مزید 1 لاکھ ٹن کی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں. تو وہ ECC نے منظور کر لیا تھا, لیکن جب کیبنٹ میں وہ معاملہ گیا تو کیبنٹ نے وہاں سے اس سمری کو تو مسترد کر دیا تھا. لیکن اب اس میں خبر یہ ہے کہ اس وقت جو تمام شوگر مل اونرز ہیں اور جو بڑے بڑے اونرز ہیں اور سب سے اس میں جو کردار بڑا ادا کر رہے ہیں وہ زرداری صاحب کے بڑے ہی دست راست ہیں, ان کے قریبی دوست ہیں چودھری محمد ذکا اشرف صاحب. وہ اب ایسوسیشن کے صدر بھی پنجاب زون کے, وہ جو ہے ان کی ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں. وہ اب بڑا پرو ایکٹیولی اس میں رول پلے کر رہے ہیں اور انہوں نے کاشتکاروں کو اپروچ کیا ہے. اچھا, اور کاشتکاروں کو یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تو اس بار جو ہے تمام ملز جو اونرز ہیں کہ اس بار ہمارے پاس تو سرپلس چینی ہے, کرشنگ کا سیزن آنے والا ہے, تو ہم تو گنا جو ہے وہ خرید ہی نہیں سکیں گے, بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور پھر پرائسز, اور کاشتکاروں کو یہ کہا, بیسیکلی تو بلیک میل گورنمنٹ کو کیا جا رہا ہے نا, اور کاشتکاروں کے اوپر یہ فنڈنگ کی جا رہی ہے کہ آپ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کریں کہ یہ چینی جو ہے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت. اب کاشتکار اس پہ پروٹیسٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ چینی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے ملک کے اندر, وہ باہر بھیجو. اور اس وقت مارکیٹ میں چینی جو ہے وہ 160, کہیں 170 اور کہیں 180, اور اگر یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہوگی تو ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی تو ان کے تو اربوں, یہ 180-200 سے کراس قیمت کر جائے گی, چینی 200 سے اوپر چلی جائے گی. تو ایک کابینہ میں وہاں پر جو ہے اس کے اوپر بحث ہوئی تھی, تو وہاں پہ روک دیا تھا کام. تو پھر جہانگیر ترین صاحب بھی ملاقاتیں انہوں نے بھی کی ہیں پرائم منسٹر صاحب سے, یہ ریسنٹلی اب جی ریسنٹلی. اس کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب کے دوست ہیں, بڑے قریبی دوست ہیں ذکا اشرف صاحب, وہ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور کاشتکاروں کو اب وہ سڑکوں پر لانے کا پلان کر رہے ہیں. پوری فنڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے شوگر ملز اونرز کے پاس بڑا مال ہے, یہ ہر حکومت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور بڑی واردات کے ساتھ, بڑے طریقے کے ساتھ یہ ایکسپورٹ کی اجازت لیتے ہیں. عمران خان کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا, اس میں کیسے اسد عمر کو جو ہے وہ انہوں نے ان سے منظوری لے لی تھی. پھر اس کی پوری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئی, اس میں سب سے جو بڑے 4 جو سیاسی لوگ ہیں جن کی شوگر ملز ہیں, ایک اس میں یہ چودھری محمد ذکا اشرف صاحب بھی تھے, جہانگیر ترین صاحب بھی تھے, وہ سلمان شہباز کی شوگر مل تھی, انور مجید
جو ہے وہ فرنٹ مین ہے زرداری صاحب ان کی بھی ان کی فریال تالپور کی یہ سارے لوگ یہ دیکھیں شوگر جو مل اونر ہے نا یہ سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, یہ ہر حکومت میں کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں. اور انہوں نے اس وقت زرداری صاحب کا انفلوئنس وہ کابینہ کے اوپر اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اور اس میں زرداری صاحب کی بھی آشیرواد ہے. ان کو کہا ہوا ہے کہ کچھ کرو تاکہ یہ کابینہ جو ہے وہ منظوری دے دے, کیونکہ ان کو ایک اجازت مل جائے. کابینہ بھی کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں بیٹھی ہوئی. تنقید ہو رہی تھی کہ بھائی آپ اتنی سرپلس چینی کیوں باہر بھیج رہے ہیں, 2.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ آپ چینی باہر بھیجیں گے تو یہاں تو ایک بہت بڑا سکینڈل بن جائے گا. اب یہاں سے کاشتکار آئیں گے, وہاں سے اچھا, اور کاشتکاروں کو انہوں نے یہ ضرور پریشرائز کیا ہوگا. دیکھیں جب یہ بتاتے ہیں نا ملک مالکان, جب یہ کہنا کرشنگ سیزن سے پہلے جب مل مالکان یہ ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں نا کہ بھئی چینی سرپلس پہ پڑی ہوئی ہے, جو کاشتکار ہے نا وہ ڈر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ گنا وہ ان کی جو فصل ہے وہ جب لا کر ملوں کے باہر کھڑے کرتے ہیں, یہ بھی اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ پورا ایک پروسیس ہے, اور وہ بیچارہ کہاں سے پرائس گراتا کدھر جا کے, تو پھر وہاں پہ تو ٹھیکیدار کھڑے ہوتے ہیں جو ان سے پھر خرید لیتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں ہم آپ کا. تو وہ یہ خوف پیدا کرتے ہیں پہلے. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو باہر ٹرک کھڑے ہوتے ہیں نا, ٹریکٹر کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی آپ کی باری آئے گی 10 دن بعد, اور گنا سوکھ جائے گا, گنا سوکھ جائے گا اور آپ ویٹ کم ہو جائے گا. جی ایسا ہی ہے. وہ تھوڑے ریٹ پہ کسان جو کاشتکار ہوتا ہے بیچارہ وہ دے کے چلا جاتا ہے, وہ اپنی اس کو محنت نہیں دی جاتی. ایسا اس میں تھوڑا دوسرا رضوان صاحب ایک اور کام بھی کرتے یہ ہیں کہ جو کاشتکار آگے مل کو ڈائریکٹ دیتا ہے نا, اس کو وہ بل دے دیتے ہیں, اس سے اس کے وزن لکھ کر نوٹ کر لیتے ہیں. اب اس کے جو بل ہے نا وہ آلموسٹ کرشنگ سیزن اینڈ ہونے والا ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ کلیئر ہوتے ہیں. وہ باہر جو ٹھیکیدار کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ملوں کے لوگ ہوتے ہیں, انہی کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کا اب تم مجھے یہ دے جاؤ, اپنے سوکھے یہ پیسے لو اور جاؤ, اس کو میں جانوں میرا کام جانے. اور وہی ٹرالی جس کو وہ بیچارہ بیچ کے جاتا ہے وہ اگلے گھنٹے میں مل کے اندر پہنچ جاتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو پی ٹی آئی دور کے اندر ہوئی تھی, اس کے اندر بھی یہ وارداتیں تو ہو رہی تھی. انہوں نے ایک تو گنے کا ریٹ مختص کر دیا تھا. اس ٹائم پہ 180 روپے ٹن جو ہے من, 180 روپے من گنے کا ریٹ مقرر ہو گیا. اور اس کے اوپر جو کین کمشنرز تھے ان کو, کیونکہ وہ جو انکوائری رپورٹ آ چکی تھی, یہ سارے ملے ہوتے ہیں, یہ ایف بی آر, یہ کمشنر, یہ سب, ان کو یہ پابند بنا دیا گیا تھا کہ آپ نے 180 روپے پہ ہی خریدنی ہے, پاویں وہ ہفتے بعد خریدیں گے یا 2 ہفتے بعد خریدیں گے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ کر دی تھی. دوسری چیز یہ کہ یہ گیم جو ہوتی ہے نا, اس میں کیا اب آپ کہیں جی کہ ایکسپورٹ کرنے دیں نا, اضافی پڑی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ اگر اضافی پڑی ہوئی ہے تو ریٹ اوپر نہیں جائے گا. آپ کے پاس جب نہیں اضافی پڑی ہوئی ہے تو ڈبل ہے نا, ڈبل فائدہ ہوگا. ادھر سے اپنی چینی بچائیں گے, ادھر سے ذمہ دار سے سستا گنا لیں گے, پھر اس کو بنا کے پھر باہر مانگے بیچیں گے اور باہر سے ڈالر کمائیں گے. تو یہ دونوں ہاتھوں سے کماتے ہیں. اور یہ جو اوپر بیٹھا مافیا ہے نا, وہ اس انداز سے ملک کو چوس رہا ہے, ملک کو نقصان دے رہا ہے. کیوں کیسے دے رہا ہے؟ کاشتکار جو بیچارہ سارا محنت کر کے لگاتا ہے اس کو اس کا حق نہیں ملتا, اور جو اینڈ یوزر ہے وہ مہنگی چینی خریدتا ہے. حالانکہ جو اگر آپ اس کو دیکھ لیں نا, یہ جو پاکستان میں گنا وافر مقدار میں, یہاں تو 50 روپے کلو چینی ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ یہ بیچ میں یہ مافیا آ جاتا ہے, جو مافیا گورنمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی رضوان صاحب آپ جنوبی ہمارے علاقوں میں جائیں نا, یہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں اب موسم شروع ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ پورے صوبے میں ہر جگہ ہر روڈ کے اوپر گنا موجود ہے, اتنا گنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو بیچ میں مڈل مین ہے نا, اور ملوں کے جو لوگ یہ اس ٹائم پہ عمران خان نے انشور کیا تھا 3 سال ان کی حکومت میں, انہوں نے کہا جی 15 اکتوبر سے کرشنگ شروع ہوگی, ایسا ہی ہے, 15 اکتوبر سے ہی ہوگی, اس میں ڈیلے نہیں ہوگا تاکہ اور اس کے اوپر پھر لوگ خوش ہوئے, اس کے اوپر لوگوں نے کسان تو آج بھی دعائیں دے رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ کسان اب ان کو پیسے دے کے ان کو پوری فنڈنگ دی جائے گی, ان کو لایا جائے گا اسلام آباد کے لیے, مارچ کیا جائے گا, یہاں پہ دھرنا ہوگا, پھر عطا تارڑ صاحب آئیں گے, مذاکرات ہوں گے, اور پھر کیبنٹ سے اپروو آپ کا مطالبہ کیا ہے, وہ کہیں گے جی گنا باہر جانے کی اجازت دیجیے. کاشتکار خود یہ کہے گے جی, اور وہ کاشتکار خوش ہوگا کہ دیکھو جی ہماری بات سنی. تارڑ صاحب آئیں گے, عطا تارڑ صاحب کہیں گے جی ٹھیک ہے جی, وزیر اعظم صاحب سے بات ہو جاتی ہے, وزیر اعظم صاحب بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اپنے بیٹے کی شوگر مل ہے, زرداری صاحب بھی خوش ہو جائیں گے, ان کی بھی شوگر مل ہے, پھر ان کے جو دوست ہیں زکا اشرف صاحب, یہ سارے خوش ہو جائیں گے. گنا باہر, لیکن غریب بیچارہ جو ہے نا وہ رلتا رہے گا. اب وہ غریب کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر شوگر ملز مالکان کے مافیا جو جن کو بٹھایا گیا نا, وہ کس نے بٹھایا ہے وہ اب کاشتکار کو پتا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.